الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شانه في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ساری ستائشیں، تمام حمد و ثنا، تمام عظمت و کبریائی، تمام عفو و کرم، جود و سخا، سب کچھ اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس نے ہماری تقدیر بنائی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت جب ہمارے اندر روح پھونکی گئی تو اسی وقت ہماری شقاوت و سعادت کا فیصلہ ہو گیا. ہمیں زندگی میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا.
ہماری عمر کتنی ہے، کس سال کی، کس تاریخ کے، کس دن، کس وقت، کس گھڑی، کس لمحہ ہماری سانس ٹوٹ جائے گی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے اللہ رب العالمین نے ہم سے صرف یہی چاہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبادت اللہ رب العالمین کی رضا کے جو بھی کام ہیں، خواہ وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کو بخندہ پیشانی وسعت قلبی کے ساتھ انجام دینا۔ اچھا، یہ تو عبادات کو انجام دینا ہوا۔ عبادات کو انجام دینا، اس کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، مسجد میں نماز ادا کر لیا۔ کلمہ بھی ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں، خواہ فرائض ہوں، سنن رواتب ہوں، نوافل ہوں، وتر ہو، ہر تحیات میں آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اتنی مرتبہ آپ دن بھر میں اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا۔ اتنی بار آپ اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادات کو اس کے حقوق کے ساتھ انجام دینا۔ عبادات کے جو حقوق شریعت مطہرہ میں بیان کر دیے گئے، ان حقوق کی بجاوری کرتے ہوئے ان عبادات کو کرنا۔ نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، زکوٰۃ کو بغیر کسی طرح کی ریاکاری اور نمود کے پورا نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچانا، یہ زکوٰۃ کا حق ہے۔ رمضان مبارک کے روزے آئے تو اس کو ہم نے اپنی بخشش کا سامان سمجھ کر اس کے روزے رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا نیکیوں سے، عبادات سے اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو بھرنے کی کوشش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر مستطیع بنایا ہے، استطاعت دی ہے، تو بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے، لیکن وہ حج بھی، اس میں بھی تقویٰ چاہیے، بغیر تقویٰ کے حج نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دو بنیادی چیزیں، اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے جود و سخا کی آس لگانا کہ اللہ رب العالمین ہم عبادات کریں گے، اس دنیا میں اس کی رضا کام کریں گے تو اس پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین سے پوری امید لگا کر رکھنا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اپنے دل کے اندر بسا کر رکھنا۔ اچھا، ان دونوں میں چاہے امید ہو یا خوف ہو، اس میں افراط و تفریط نہیں ہو سکتی، دونوں کا پلڑا ایک برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر امید حد سے زیادہ ہم لگا کر بیٹھ گئے جنت کی، تو ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور زیادہ اعمال صالحہ نہیں کریں گے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ تو خیال رہے
لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف ہوتا ہے تو انسان کے اندر پاکیزگی، پاک دامنی، تزکیہ نفس اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ ہجر کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں پہلوؤں کو اس میں اجاگر کر دیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اجمع على عبدی امنین ولا اجمع له خوفین، دو امن، دو امیدیں بندے کے اندر اور دو خوف میں اکٹھا نہیں کرتا، کہ دنیا میں بھی وہ خوف زدہ ہو اور آخرت میں بھی خوف زدہ ہو، اور دنیا میں بھی وہ اپنے آپ کو معمون سمجھے تو آخرت میں بھی وہ معمون ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اگر وہ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ گیا کہ ہم بہت محفوظ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کو خوف زدہ رکھوں گا، اس لیے کہ دامن میں زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ خوف زدہ ہوگا۔ وَإِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرا تو قیامت کے دن وہ مامون و محفوظ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن اور نیک امیدیں وابستہ کر کے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی امید بھری آیت پورے قرآن میں نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بیٹھا ہے۔ وہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے مغفرت کا، تاکہ رات میں برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ وہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے مغفرت کا، تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ وہ رات کے آخر پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں دوں، کوئی استغفار کرنے والا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ جس گھڑی سے ہم اکثر و بیشتر غافل رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے آس اور امید لگا کر اور اس کے عقاب کا خوف رکھے بغیر اس دنیا میں جینا، یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے دنیاوی فتنوں اور دنیاوی فساد کے لیے وقت ہے؟ میں تو سمجھتا کہ ایسے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کرتے ہوئے صبح کے بابرکت وقت میں اپنی روزی کے لیے نکل جانا، اپنی روزی کے کام میں مصروف ہو جانا، اور جب جب اس میں سے وقت ملے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا، تاکہ اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ قوی ہو۔
اپنی روزی کو حتی الامکان جہاں تک ہو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا۔ کوئی آدمی دنیا میں 50-55 سال کا اگر ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میری ساری ذمہ داریاں ختم، اس لیے کہ میرے بچے تو جوان ہو گئے، تو یہ خودداری کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جس ارمان اور جس آرزو اور جس نیتی اور جس محبت کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کو پروان چڑھاتے ہیں، اتنی محبت، اتنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری بچوں کے اندر نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میری پیٹھ میری ماں کی سواری ہے، یعنی میری ماں معذور ہے، وہ اپنے سے نہیں کچھ کر پاتی، میں اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کی ساری ضرورتیں پوری کرواتا ہوں، تو کیا میں نے اس کا کچھ حق ادا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے دودھ کے ایک قطرہ کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب وہ ماں تیری پرورش کرتی تھی تو وہ تیری صحت اور لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، لیکن تم اپنے ماں کی خدمت کرتے ہو تو ذہن کے ایک گوشے میں یہ خیال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت آسان کر دے۔ شاید ہی یہ خیال کسی کے دل میں آتا ہو کہ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنی والدہ اور اپنے والد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھا تو میں نہیں کہوں گا، بزرگ ہو جاتے ہیں، باپ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بزرگ ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو بے عزت سمجھتے، بوڑھا کا مطلب ریٹائرڈ، بزرگ ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں نا تو اس کی خلقت میں کمی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ طاقت نہیں رہ جاتی، اعضاء و جوارح اس طرح سے کام نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین کا یہ خوف نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا رحمت اللہ وعفوہ لما ہنا حد عیش، اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا عفو و کرم نہ ہو تو کسی کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے، بہت زیادہ دولت کمانے والے اور شاہی محلوں میں رہنے والے، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے اپنی مکہ کی زندگی میں بھی اور یہاں بھی۔ کہتے کیا سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کے پاس دکھ نہیں ہوتا؟ دکھ اور سکھ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے زیادہ پیسے والا ہو، متوسط ہو یا کم پیسے والا ہو۔
اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وَلَوْلَا عُقُوبَةُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ لَاتَّكَلَ كُلُّ أَحَدٍ، اور حدیث کے لفظ پر غور کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین کا عقاب اور اس کا عذاب نہ ہوتا تو دنیا میں ہر شخص پیر پسار کے بیٹھ جاتا، بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا کہ بس اللہ رب العالمین سے آس لگا کر بیٹھو جنت مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ میں کہتے تھے کہ اِنَّ اجسامَکُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى، کہ تمہارے جسم جو ہے نا اللہ رب العالمین کے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ایک روٹین بنا کر زندگی گزارنا، تھوڑا سا کام، تھوڑا سا دوست احباب، تھوڑا سا گھومنا پھرنا، اس کے بعد عیش پرستی کے سامان کا گھر میں اکٹھا کر لینا اور زندگی کو جنت نما بنا کر کے رہنا، مطلب اگر اتنی ہی زندگی کا مقصد ہے، اتنا ہی مقصد ہے زندگی کا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم جا کر کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، ان استقلتنا اقلنا، اگر تم میری پناہ میں آنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پناہ دیں گے، وَإِن تُبْتَ إِلَيْنَا قَبِلْنَاكَ، اور اگر تم مجھ سے توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول کرے گی، وَإِنْ عَزَمْتَ عَلَىٰ قَصْدِنَا أَدْنَيْنَاكَ، اور اگر تم نے میرا قصد کرنے کا عزم کر لیا ہے تو ہم تم کو اپنے سے قریب کر لیں گے، وَإِنْ بَقَيْتَ خَشْيَةً أَحْضَرْنَاكَ، اور اگر تم ڈر سے، خشیت سے روئے تو ہم تمہیں یاد کریں گے، وَإِنْ بَقَيْتَ خَوْفًا أَمَّنَّاكَ، اور اگر ڈر کے مارے تم روئے تو ہم تمہیں امن و امان میں رکھیں، وَإِنْ بَقَيْتَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْ حُقُوقِنَا عَوَّضْنَاكَ، اور اگر میرے جو حقوق تم سے چھوٹ گئے ہیں اس پر رو رہے ہو تو ہم اس کا عوض تمہیں دیں گے۔ مومن کا دل اللہ رب العالمین کی یاد سے لرز جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو صرف زکوٰۃ مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مال ملے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی پرواہ مت کرنا، ہاں یعنی بانٹتے رہو بانٹتے رہو، دیتے رہو بانٹتے رہو دیتے رہو۔ اور آج دیکھ لیجئے جو لوگ اس قسم کے ہیں، اس طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، ان کے یہاں کی برکت بھی دیکھ لیجئے کیسی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے یہاں جو برکت ہے، جو خیر ہے، وہ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے۔
ما اقل حیاء. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتنا بے شرم ہے وہ آدمی. من طمع فی جنتی بغیر عمل، کہ جس نے میری جنت کی لالچ کی بغیر عمل کیے. کیف اجود برحمتی من بخل بطاعتی، کیسے میں اپنی رحمت لٹاؤں ایسے شخص پر جو بخیلی کر رہا ہے میری اطاعت میں. کیسے شخص کو اللہ کی رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ بیما اتقی النار، میں جہنم کی آگ سے کیسے بچوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے دموع عینی، اپنی آنکھوں کے آنسو سے. پچھتاوا، گناہ خوف کس سے نہیں ہوتا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے توبہ کریں گے. توبہ کرنے کا مزاج اور یہ خصلت اللہ رب العالمین کو بے تحاشا پسند ہے. تو کہا کہ فَإِنَّ عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَا تَلِجُ النَّارَ، لیکن وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی وہ جہنم میں نہیں جا سکتی. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف اور اپنی امید دونوں ایک ساتھ پیدا کر دے. بار الہ تمہیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. بار الہ ہمارے اندر تیرے عذاب کا خوف پیدا ہو. بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار الہ جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے پوچھائیں مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. بار الہ دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں بار الہ تو ان کی مدد فرما. بار الہ جو مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے بار الہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. ظالموں کے مکر و فریب کو، ان کی طاقت کو ان کی طرف سے پھیر دے. بار الہ تو ان پر اپنی رحمت و نصرت نازل فرما. بار الہ تو ہمیں جتنی زندگی دے چلتا پھرتا رکھ، ہمیں امن و امان کی زندگی دے، ہمیں دینداری کی زندگی دے، ہمیں صحت و عافیت کی زندگی دے، ہمیں سکون و اطمینان کی زندگی دے، ہمیں عزت و وقار کی زندگی دے. اور جب ہماری سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. سفید کی طرح درست کریے، ایک دوسرے کے قریب ہو کر پاؤں پہ پاؤں ملا کر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله